السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ راہداری میں بے حد سکوت چھایا تھا۔ روشنی اتنی کم تھی کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا پڑ رہا تھا، مگر میں اس جگہ پر مسلسل آنے جانے کی وجہ سے اب راستوں سے مانوس ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس راہداری کے آخری کونے پر ایک دروازہ ہے، جسے کھولوں گی تو بائیں طرف ایک قطار میں بنے کمروں میں سے چوتھے نمبر والے کمرے میں مجھے جانا ہے۔ میں نے معمول کی طرح راہداری پار کی تو میرے سامنے دیو ہیکل دروازہ تھا۔ میں نے اسے دھکیل کر کھولا اور بائیں طرف بنی قطار میں مڑ گئی۔ چوتھے نمبر پر بنے اس مخصوص کمرے کے سامنے رک کر میں نے ایک گہری سانس لی اور ہلکا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر چلی گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر سارے بٹن آن کر دیے، جس سے کمرہ ایک دم بہت سی روشنیوں میں نہا گیا۔ میری نظر کمرے کے بیچوں بیچ بچھے بیڈ پر پڑی، جہاں وہ محو استراحت تھی، وہ یعنی ام مریم، اس حویلی کی مالکن۔ وہ ام مریم تھی، اپنے نام کی طرح بے حد خوبصورت اور پاکیزہ۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا، کتنی ہی دیر میں گمسم سی اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس کے حسن کے آگے بلا شبہ ہر لفظ ہیج تھا۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں کوئی بھی ڈوب سکتا تھا۔ اس کی شہد گلی رنگت اور اخروٹی بال اسے سب میں ہی نمایاں کرتے تھے۔ لہجے کی بہت ہی دھیمی تھی۔ جب ہنستی تھی تو موتیوں جیسے دانتوں کی قطار صاف دکھتی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جتنی حسین تھی، قسمت نے اتنا ہی اس کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ اس پر کئی مرد جانوار دینے کو تیار تھے، سوائے اس کے اپنے شوہر کے۔ ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا، مگر اس کا شوہر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بے حد معصوم، بے حد پاک، گویا جیسے ابھی کسی کلی سے نکلی ہو۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، حسن شاہوں کے محلوں میں رول کر رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ لوگ حسن کے نہیں بلکہ اداؤں کے دیوانے ہوتے ہیں، اور اس کے شوہر کا تو ایسی عورتوں کا دلداہ تھا جو اس پر اپنی ادائیں نچھاور کرتی تھیں۔ وہ بیچاری چیٹی ان پڑھ تھی، زمانے کی بدلتی رتوں سے بے خبر، اپنے آپ میں مگن، جو اس کا شوہر کہتا اسے ہی سچ مان لیتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ اس دور میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کیا؟ اس کی آنکھوں میں بے حد انکہا دکھ پنہا تھا، مگر دکھ تو میری زندگی میں بھی بہت تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ مجھے ان دکھوں سے لڑنا آتا تھا، مگر اسے نہیں آتا تھا۔ میرا نام ام ہانی تھا۔ جب پہلی بار میں نے اس کا نام سنا تو میں بھی یوں ہی چونک گئی تھی۔ ہم دونوں کے ناموں میں بے حد مماثلت تھی۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کی رہنے والی ہوں۔ ہمارا محلہ درمیانے درجے کا تھا، جہاں ہر گھر ساتھ ساتھ بنے تھے اور ہر ایک کو دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کا بے حد شوق تھا۔ آدھے محلے میں تو ہمارے اپنے ہی خاندان والے رہتے تھے۔ اماں ابا کزن تھے، اسی لیے چاچا ماما سب یہیں رہائش پذیر تھے۔ ابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور اماں گھر پر سلائی کڑھائی کرتی تھیں۔ جیسے تیسے کر کے گزارا ہو رہا تھا ہمارا۔ یہاں کوئی بھی اتنا امیر کبیر نہیں تھا، مگر میری پھپھو کی سب سے بڑی بیٹی کی شادی ایک بے حد اونچے گھر میں ہوئی تھی۔ اس کا رشتہ ایک دور پار کی رشتہ دار عورت کے توسط سے طے پایا تھا۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو پہلا رشتہ آنے پر ہی فوراً سے رخصت کر دیا جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ گویا لڑکیاں نہیں ہو گئیں، بھیڑ بکریاں ہیں۔ بوجھ سا لگنے لگتا تھا اپنا آپ۔ کچھ لڑکیوں کی شادیاں ایسے گھروں میں کی گئیں جہاں لڑکا باہر رہتا ہو، اور وہ بیچاریاں شادی کے بعد سسرال میں اکیلے چکی پیستی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب ایسے ہی رہنا ہے تو شادی ہی کیوں کرتے ہیں؟ فائدہ کیا ایسی شادی کا؟ جس سے بیاہ ہوتا ہے، سالوں اس کی شکل تک دیکھنے کو ترس جاتا ہے انسان۔ اب جب پھپھو کی بیٹی کی شادی ایک اونچے گھر میں ہوئی تھی تو پھپھو پورے خاندان میں اتراتی پھرتی تھی کہ میری بیٹی بہت امیر ہو گئی ہے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ پھپھو فطری طور پر بہت ہی لالچی تھیں۔
اس کا خواب تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے بھی کوئی امیر لڑکی لائے گی، مگر اس کے کرتوت ایسے نہیں تھے کہ کوئی اسے اپنی بیٹی دینا گوارا کرتا۔ پوری پوری رات دوستوں کے ساتھ باہر گھومتا رہتا تھا اور پھر کوئی صبح کے قریب جا کر گھر آتا تھا۔ اکثر تو اسے دیکھ کر ہی خوف آتا تھا، عجیب سا، یوں لگتا تھا کہ جیسے نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر آتا تھا تو مجھے گور گور کر ایسے دیکھتا تھا کہ جیسے نظروں میں ہی کھا جائے گا۔ میں اس کے آنے پر کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کو میری یہ بات بھی ناگوار ہی گزرتی تھی۔ تبھی گھر جا کر پھپھو کو نہ جانے کیا بولتا تھا کہ وہ آنا فانا جلتی بھنتی ہمارے دروازے پر پہنچ جاتی اور پھر مجھے جو سناتی تو پورا محلہ تماشا دیکھتا تھا، اور وہ یہ سب کرتے ہوئے مجھے میری بہن کا طعنہ دینا نہیں بھولتی تھی۔ اور ایک صرف وہی نہیں بلکہ خاندان میں جب بھی کسی کو موقع ملتا سمی آپی کا نام لے کر 100 باتیں ضرور کرتا تھا۔ مجھے بے حد دکھ ہوتا تھا۔ میں خاندان میں سب سے کم پڑھی لکھی تھی۔ باقی کزنس جب بھی آتی ساتھ بیٹھ کر میرا خوب مذاق اڑاتی تھیں۔ ان کے نزدیک میں بالکل ہی جاہل تھی۔ یہ جو تھوڑا بہت پڑھی لکھی تھی وہ بھی خالہ اور ماموں کی مہربانی تھی، جو زبردستی اماں کو منا کر میرا اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ میں اس خاندان کا حصہ ہی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ سلوک ہی ایسا کیا جاتا تھا۔ مجھے خاندان کے کسی فنکشن میں جانے کی اجازت نہیں تھی، تیار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ سج سنور کر رہوں، لڑکی تھی، دل تو مچلتا ہی تھا، مگر پاؤں میں بندھی زنگلود بیڑیاں بہت ہی بھاری تھیں، قدم تک نہیں اٹھائے جاتے تھے۔ اماں کو تو میرا نام لینا بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ میرے نام کے ساتھ جڑی بہت سی یادیں تھیں جنہیں کوئی بھی دہرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجھے منی کہہ کر بلاتے تھے سب۔ ایک دن میرا پھوپھی زاد ہمارے گھر آیا معمول کی طرح۔ اماں اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ میں ڈر گئی اور سوچنے لگی دروازہ کھولوں یا نہیں۔ اسی ششو پنج میں تھی کہ وہ زور سے دروازہ بجانے لگا۔ میں نے ڈر کر کھول دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آ گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں اسے کہا کہ اماں گھر پر نہیں ہیں اور نہ ہی ابا ہیں۔ میرا مقصد اسے یہاں سے بھیجنا تھا، مگر وہ مزے سے صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جاؤ میرے لیے ایک کپ گرما گرم چائے بنا کر لاؤ، بہت طلب ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ میں بہرحال مجبوری میں کچن میں گئی اور چائے بنا کر لائی۔ اس کے سامنے چائے رکھ ہی رہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی بار اس نے ایسی جرأت کی تھی۔ میں پوری ہل کر رہ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ چھڑوانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے ناکام بناتے ہوئے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اگر اس وقت بر وقت میں ٹیبل کا سہارا لے کر خود کو سنبھال نہ لیا ہوتا تو میں سیدھا اس کے اوپر جا کر گرتی۔ یہ میں برداشت کی آخری حد تھی۔ میں فوراً سیدھی ہوئی۔ وہ مجھے اب تک بہت گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت مجھے اس کی حرکت پر کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے کچھ ڈر کر کچھ غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سیدھا ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اسے۔ وہ سیدھا ہوا اور انتہائی غصے میں اٹھ کر مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگ گیا تھا۔ میں نے چیخ ماری۔ شور سن کر صاحب سب دروازے پر آ پہنچے۔ اماں بھی سب سے آگے تھی۔ خاندان والوں کو دیکھ کر اس نے فوراً سے پینترا بدل لیا اور بولا، مامی یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی؟ میں یہاں آپ لوگوں سے ملنے آیا اور اس نے زبردستی مجھے روک لیا اور عجیب حرکتیں کرنے لگ گئی۔ تھو تھو، اپنی بہن کی طرح کتنی گندی ذہنیت ہے اس کی۔ اس کے یوں منظر بدل دینے پر میں ایک دم حیران رہ گئی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ مگر ٹیبل پر پڑی چائے اور یہ ساری سچویشن دیکھ کر سب کو وہی سچ لگ رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا، حالانکہ سب اس کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے۔ پھر بھی مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ اماں کا سکتہ سب سے پہلے ٹوٹا تھا۔ وہ آگے بڑھیں اور اپنی چپل اتار کر میرے سر پر برسانے لگی۔
مجھے کوسنے دینے لگی۔ کچھ دن گزرے، اماں نے میری شادی طے کر دی۔ میں بدنام ہو گئی تھی۔ اب یہی حل نظر آیا سب کو۔ میری شادی طے کر کے اماں ابا نے مجھے اطلاع دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے میری نہیں بلکہ خاندان یا محلے کی کسی لڑکی کی شادی کی خبر دے رہے ہیں۔ میں تو یہ سن کر چند پل کے لیے بالکل ہی سن سی ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ یوں بھی بنا مجھے کچھ خبر لگے میرے گھر والے میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ بھی کر دیں گے۔ یوں جیسے میں کوئی پلاسکٹ کی گڑیا ہوں، میرے کوئی جذبات نہیں، کوئی احساسات نہیں۔ جہاں جس کھونٹے سے باندھیں گے میں بن جاؤں گی۔ کتنا عجیب ہے نا ہمارا معاشرہ۔ شادی کو بس ایک رسم سمجھتے ہیں اور کسی بھی طرح اپنی مرضی سے یہ سب طے کرتے ہیں۔ جن کی شادی ہوتی ہے ان سے پوچھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ صرف شادی طے ہونے پر میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ سارے کپڑے جوتے اماں نے اپنی مرضی اور پسند سے خریدے تھے۔ شادی بہت ہی سادگی سے کی گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ شادی نہیں ہے، کوئی سوگ ہے۔ بہرحال شادی ہوئی، رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں آئی، نئی سازشوں کا سامنا کیا۔ شوہر سعودیہ میں نوکری کرتے تھے، شادی کے کچھ ہفتوں بعد ہی چلے گئے تھے۔ میں سسرال رہتی تھی۔ ساس نندوں نے جینا حرام کر دیا تھا۔ ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا۔ شوہر نے فون کر کے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن بعد یہاں اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ چلو یہاں پر سسرال سے جان چھوٹے گی۔ ویسے بھی جب شادی جس بندے سے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ وعدے کے مطابق سب کاغذ تیار ہونے کے بعد میں شوہر کے پاس چلی گئی۔ کسی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں وہاں جاؤں۔ بہرحال وہاں گئی تو زندگی سکون میں آ گئی۔ شوہر نے ایک دن کہا کہ میرے مالک کی بیوی بیمار ہے، رات میں وہ باہر ہوتا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کر دو۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ ایک دن وہاں ایک عربی آیا، بولا میری بیوی کو فالج ہے، کیا تم اس کی خدمت کرو گی؟ میں نے شوہر سے پوچھا اور اجازت ملنے پر ہاں کر دی۔ وہ عربی ایک حویلی میں رہتا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں کافی کمرے تھے، وہیں اس کی بیوی کا کمرہ بھی تھا۔ اس نے مجھے ہدایت دی تھی کہ کبھی اس کے پیٹ سے کپڑا مت ہٹانا، مگر ایک دن اسے نہلاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اسے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے جو ہی اس کے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو میری نظر اس کے پیٹ پر پڑے نیل اور زخموں پر گئی، جنہیں دیکھ کر ایک دم سے میری سانس ایک پل کو رک کر رہ گئی تھی۔ میرے حواس کام کرنا بند ہو گئے تھے۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ ایسے ہی مار پیٹ کے نشانات تھے۔ زخم کافی پرانے لگتے تھے، مگر یہ صاف ظاہر تھا کہ ان سے اب بھی ٹیسیں اٹھتی ہوں گی۔ میں نے حیرت کی زیادتی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو وہ بس خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں کئی طرح کے سوال تھے، مگر وہیں اس کی آنکھوں میں کئی طرح کے دکھ تھے۔ پھر ایک دن بہت عجیب واقعہ ہوا۔ میں اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے وہاں سے ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس میں سے کچھ تصویریں باہر گریں، جنہیں دیکھ کر میرا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ میں نے وہ سب تصویریں دیکھیں اور اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری مالکن مریم کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بہن مریم ہے، جنہیں سب سمی آپی کہتے تھے۔ وہ میری سگی بہن تھی اور یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا تھی کہ ہم دونوں کے بیچ کیا رشتہ تھا۔ سالوں پہلے اماں ابا نے اسے بیاہ دیا تھا، تب میں کافی چھوٹی تھی۔ اس کی شکل و صورت تو یاد تھی، مگر اس کی شادی ہو جانے کے بعد دوبارہ اسے کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ گھر میں اس کا ذکر کرنا بھی گویا گناہ تھا ایک۔ میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا ہے۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو خاندان والوں کے منہ سے بہت سے قصے سننے لگی۔ کوئی کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی، تو کوئی کہتا کہ وہ ایکٹریس بننا چاہتی تھی، تبھی شوبز کی دنیا کی چکا چوند نے اسے ہر رشتہ بھلا دیا تھا۔
قرض جتنی زبانیں اتنی باتیں تھیں۔ میں یہ سب چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان سب باتوں میں کتنی سچائی تھی، مگر اس سب کا براہ راست اثر مجھ پر اور میری زندگی پر پڑ رہا تھا۔ مجھے گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ مجھ پر ہر وقت نظر رکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ میٹرک کے بعد مجھے آگے پڑھنے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ میری کوئی دوست نہیں تھی، نہ ہی میں کسی سے بے تکلفی سے بات کر سکتی تھی۔ اتنی سخت پابندیوں اور بے اعتباری کے بیچ میں پلی بڑھی تھی۔ مجھے آپی سے کوئی نفرت محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے ان کا صرف ایک ہی روپ یاد تھا، اور وہ تھا ایک مہربان اور ذمہ دار بہن کا روپ۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ لوگ ان کے بعد ان کے بارے میں جو بھی باتیں کرتے تھے، مگر میرے دل میں ایک ہی تصور گڑا ہوا تھا ان کا۔ وہ بہت بچپن سے ہی سوچتی تھی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو سب سے پہلے آپی کو ڈھونڈوں گی، اور یہ عہد ہر گزرتے دن کے ساتھ میں خود سے دہراتی تھی۔ اور اب جب کہ وہ مجھے اچانک سے یوں بنا سوچے مل گئی تھی تو مجھ سے یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اب تک میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں سب سے پہلے اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میری چھٹی تھی، میں نے اسے اچھا سا کھانا بنایا، سب کچھ شوہر کی پسند کا بنایا تھا۔ وہ جب گھر آئے تو کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کا موڈ بھی بہت اچھا تھا۔ میں نے ان سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ بہن کے بارے میں بھی جتنا مجھے علم تھا بتا دیا تھا۔ آج ان کا موڈ اچھا دیکھ کر میں نے پھر سے بات چھیڑ دی۔ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ وہ مل جائیں۔ وہ واحد انسان تھے جو کبھی تانا نہیں دیتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے مجھے میری بہن مل گئی ہے۔ میں بہت ہی خوشی اور جوش کے ساتھ انہیں بتا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے کھانے سے ہاتھ روک کر بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے اپنی پلیٹ سائڈ پر کی اور ان سے کہا، مجھے واقعی میں سمی آپی مل گئی ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا وہ کون ہے؟ شوہر نے بے ساختہ پوچھا، کون ہے؟ میں نے کچھ پل ان کو دیکھتے رہنے کے بعد دھیرے سے کہا، مریم، میری مالکن مریم۔ چمچ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ بولے، ہانی، تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہاری بہن مریم ہی ہے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے یقین ہے۔ چونک تو میں تب ہی گئی تھی جب ان کا نام سنا اور انہیں دیکھا تھا۔ میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ آپی بے حد غیر معمولی حسن کی مالک تھیں۔ سب کہتے تھے کہ وہ دادی پر گئی تھیں۔ جب میں یہاں آئی اور انہیں دیکھا تو مجھے شک ہو گیا۔ اب کل میں نے ان کے کمرے میں کچھ پرانی تصویریں دیکھی تھیں صفائی کے دوران۔ وہ سب ہمارے محلے کی تھیں، اور کچھ تصویروں میں تو اماں ابا بھی تھے۔ میں 100% پر یقین ہوں یہ میری سمی آپی ہی ہیں، یہ مریم ہی ہیں۔ میں بہت پرجوش تھی، مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے پہچانتی ہیں یا نہیں۔ میرے آزردگی سے کہنے پر شوہر نے مجھے تسلی دی۔ میں نے اب تک گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ اگر اماں ابا کو بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگ جائے۔ مگر پہلے مجھے ان سے خود بات کرنی تھی۔ وہ پوری رات میں نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ کب صبح ہوگی اور کب میں حویلی جاؤں گی۔ جب سے میں ان کا خیال رکھ رہی تھی ان کی طبیعت میں کافی بہتری آتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے بات بھی کر لیتی تھیں۔ ان کا پورا جسم تو فالج زدہ نہیں تھا، اس لیے ڈاکٹرز پر امید تھے کہ ایک نہ ایک دن وہ واپس اپنے قدموں پر ضرور کھڑی ہوں گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ تیار کیا اور پھر حویلی چلی گئی۔ میں مالکن کے کمرے میں گئی تو وہاں پر ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کر رہے تھے۔ ضروری ہدایات دے کر وہ چلے گئے تو میں ان کے لیے ناشتہ بنا لائی۔ مجھے دیکھ کر وہ بولیں، کیسی ہو تم؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ بولی، تمہارے آنے سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تم بتاؤ پاکستان کب جا رہی ہو؟ میں نے کہا، ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر وہ آج نہ جانے کس موڈ میں تھیں کہ اپنے ماضی کی بات لے کر بیٹھ گئیں۔ میں ایک دم چوکنی ہو گئی۔ آج پہلی بار وہ یہ سب بتا رہی تھیں۔
جوں جوں میں سنتی جا رہی تھی آنسو تھے کہ لڑیوں کی صورت بہتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ماں باپ سے زیادہ دادی کی لاڈلی تھی۔ پورے خاندان میں ان جیسا حسن کسی کے پاس نہیں تھا۔ بہت سے رشتے آتے تھے مگر دادی کہیں راضی نہیں ہوتی تھی۔ اماں ابا سے زیادہ میں دادی سے اٹیچ تھی۔ چھوٹی ایک بہن تھی جو بہت پیاری تھی مجھے۔ دادی کے بعد اماں نے فوراً میرا رشتہ طے کر دیا۔ جہاں رشتہ طے کیا وہ لڑکا دبئی میں رہتا تھا۔ بہت ہی ظالم انسان تھا۔ شادی کے بعد مجھے سسرال چھوڑ کر چلا گیا۔ ساس نے جینا حرام کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد شوہر واپس آیا تو ساس نے کان بھرنے شروع کر دیے۔ میرے حسن سے سب ڈرتے تھے۔ مجھے خوب مارتا تھا وہ۔ ایک دن مجھے ساتھ لے کر دبئی چلا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ پہلے سے شادی شدہ اور فیملی ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ کیا کہتی؟ ایک دن اس کا ایک عربی دوست ہمارے گھر آیا۔ اس کی پہلی بیوی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مجھے ملازمہ سمجھتے تھے سب۔ اس کی بیوی نے اس عربی اور میرے اوپر غلط الزام لگا دیا۔ شوہر نے غصے میں طلاق دے دی اور ادھر میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ میں شوہر کے ساتھ دبئی ہوں۔ ساس نے جھوٹ بولا کہ ایکٹریس بننا چاہتی تھی، کہیں بھاگ گئی ہے۔ نہیں جانتی کہ ماں باپ نے کیا کہا، مگر سب سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ شوہر کے طلاق دینے کے بعد خود ہی محنت مزدوری کرنے لگی۔ ایک دن ایک جاننے والی نے سعودیہ میں ایک ہسپتال میں نرس کی جاب کا بتایا تو میں یہاں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد شوہر کا وہ دوست بھی یہیں آ گیا جس کے ساتھ اس کی بیوی نے مجھے جوڑا تھا۔ وہ کافی امیر تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کا کہا، میں نے ہاں کر دی۔ شروع میں بے حد خیال رکھا اس نے، مگر اس کی ماں کو یہ پسند نہیں آیا کہ خاندان سے باہر شادی کی ہے بیٹے نے۔ وہ مجھے بہت مارتی اور شوہر کے سامنے مظلوم بنتی۔ میرے پیٹ پر اسی مار کے نشان ہیں۔ آہستہ آہستہ شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا۔ اب یہ حال ہے کہ میں اس کمرے میں بند ہوں۔ ایک ٹانگ میں فالج آ گیا ہے۔ بس گھر والے بہت یاد آتے ہیں۔ ان کی بات ختم ہونے پر میں نے بے ساختہ انہیں آپی کہا، جس پر وہ چونک گئیں۔ پھر میں نے انہیں سب کچھ بتایا کہ میں آپ کی بہن ام ہانی ہوں۔ حقیقت پتہ چلنے پر ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ وہ ایک خاندان والوں کے بارے میں کرید کرید کر پوچھ رہی تھیں اور میں ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیسے انہیں وہ سب بتاؤں جو ہوتا رہا ہے گھر پر۔ میں نے کچھ فیصلہ کیا اور اماں کو کال کر کے سب بتایا۔ سچائی جان کر سب بہت رونے لگ گئے۔ میں نے عربی مالک کو سب بتایا، جسے سن کر وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے، تمہارے گھر والے اس سے ملنے یہاں آ سکتے ہیں۔ میں نے اماں ابا کو بلوا لیا۔ وہ اس سے مل کر معافی مانگنے لگے۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میری فیملی ایک بار پھر سے ایک ہو گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں تھی میرے لیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔